بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات جماعت ہشتم مضمون اسلامیات، آج تیسرے ہفتے کی پہلی کلاس یعنی حصہ اول ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہمارے دو ٹاپک ہیں، وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا ٹاپک کیا ہے؟ اعتکاف، یعنی ہم اعتکاف کے بارے میں۔ اس سے پہلی کلاس میں جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا تھا ہمارا کہ روزے کی قضا اور کفارہ، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور فرض معین روزے کون سے تھے یہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اب ہم وہ چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ دو طرح کی ہیں، یعنی ایک تو وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ کیا واجب ہوتی ہے؟ قضا، یعنی روزے کے بدلے صرف ایک روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسری کیا ہے کہ وہ جن سے کفارہ بھی واجب ہوتا ہے اور قضا بھی واجب ہوتی ہے، یعنی روزے کے بدلے روزہ بھی رکھنا ہے اور روزہ جو توڑا تھا اس کا کفارہ بھی دینا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ احسان ہے کہ جن سے کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوتے ہیں، وہ کون سا روزہ ہے؟ یعنی وہ روزہ ہے، یعنی رمضان شریف کا روزہ رکھ کر کوئی ایسی چیز جان بوجھ کر کھا یا پی لی جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہو۔ یعنی رمضان شریف کا روزہ رکھا اور جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز کھا لی جس سے ہمیں خوراک یعنی طاقت ملتی ہو، یا دوائی کے طور پر ہم نے استعمال کر لی، یا لذت یعنی مزہ لینے کے لیے وہ چیز استعمال کی جاتی ہو، تو ایسی صورت میں اس روزے کا کفارہ بھی واجب ہوگا اور اس روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی، یعنی روزے کے بدلے روزہ بھی رکھنا ہے اور کفارہ بھی۔ اور کفارہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ رمضان شریف کا روزہ اگر جان بوجھ کر توڑ دیا جو گناہ کبیرہ بھی ہے، تو گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کفارہ ادا کرتے ہیں۔ اس کی صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پر میں آپ کو چند یہاں پر میں نے بتائے ہیں، باقی ہم کتاب میں دیکھ لیں گے۔ پہلا کیا ہے کہ روزے دار کے منہ میں زبردستی کوئی چیز ڈال دی اور وہ چیز حلق سے نیچے اتر گئی، تو اب ایسی صورت میں جو ہے وہ صرف روزے دار کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ خود بخود قے ہوئی اور جان بوجھ کر حلق میں ڈالی، یعنی کسی کو قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، وامٹنگ، اور پھر جو ہے وہ اس کو یعنی دوبارہ سے حلق میں لے لی، تو اب ایسی صورت میں بھی کیا ہوگی؟ صرف قضا واجب ہوگی۔ تیسرا، جان بوجھ کے منہ بھر کر قے کی، یعنی قے آ نہیں رہی تھی، صرف متلی ہو رہی تھی اور ہم نے جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ منہ بھر کر جو ہے وہ قے کر لی، تو اب ایسی صورت میں بھی کیا ہوگا؟ صرف قضا واجب ہوگی۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ کان میں تیل ڈالنا، ٹھیک ہے، اس سے بھی قضا واجب ہوتی ہے۔ دانتوں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لیا جبکہ خون تھوک پر غالب ہو۔ دانتوں سے اکثر لوگوں کے خون نکلتا ہے، ٹھیک ہے، خون اگر تھوک پر غالب ہو، مطلب کیا ہے کہ تھوک کے مقابلے میں خون زیادہ ہے اور پھر اس کو نگل لیا، تب کیا ہوگا؟ یعنی روزے کی صرف قضا واجب ہوگی۔ تھوک پر غالب نہیں ہے تو پھر قضا واجب نہیں ہوگی۔ رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں کوئی روزہ توڑ دیا، روزہ رکھا تھا یعنی نفل روزہ رکھا تھا اور پھر جو ہے وہ توڑ دیا، تو اب اس کی بھی کیا ہوگی؟ صرف قضا واجب ہوگی۔ اور دانتوں میں رہی ہوئی چیز کوئی زبان سے نکال کر نگل گیا، یعنی سحری کر لی، کچھ بھی کھایا تھا اور دانت میں کوئی چیز رہ گئی، ٹھیک ہے، اور اس کو نگل لیا، اب وہ جو چیز زبان سے نکالی تھی اگر وہ چنے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تب کیا ہوگا؟ قضا واجب ہوگی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر چنے سے کم ہے تو پھر اس طرح سے کوئی قضا واجب نہیں ہوگی، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ کلیئر؟ یہاں پر میں نے آپ کو کچھ بتائی ہے، اب ہم کتاب میں دیکھ لیتے ہیں اور بھی اس کی صورتیں۔ کتاب میں جو وہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی پڑھ لی ہم نے کہ کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہاں کیا بتائیے کہ روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت ارادے کے بغیر جو ہے وہ پانی حلق سے اتر گیا، یعنی وضو کر رہے ہیں اور ہمارا روزہ ہے، یاد بھی ہے کہ روزہ ہے، لیکن غلطی سے جو ہے وہ حلق میں پانی چلا گیا، ارادہ نہیں کیا تھا، تو اب بھی صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہم پڑھ چکی ہیں، خود بخود قے ہوئی اور جان بوجھ کر حلق میں واپس لوٹا لی، تب بھی قضا واجب ہوگی۔ جان بوجھ کر جو ہے وہ منہ بھر کر قے کی۔ اچھا،
कंकर या पत्थर का टुकड़ा या गुठली या मिट्टी या कागज़ का टुकड़ा जानबूझकर निगल लिया। यानी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है मुंह में रखने की, और फिर जो है वो उसको जानबूझकर निगल लिया, तो अब जो है वो रोज़े का कफ़ारा नहीं होगा, सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी। इसके अलावा ये भी पढ़ लिया कि दांतों में रही हुई चीज़ को ज़बान से निकाल कर निगल लिया तो चने के बराबर या उससे ज़्यादा थी तो रोज़ा टूट गया, और अगर चने से कम थी तो रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन अगर मुंह से निकाल कर फिर निगल गया तो चाहे चने से कम हो या ज़्यादा, रोज़ा टूट जाएगा। देखिए यहाँ दो सूरतें बताई। पहली बात तो ये कि चने से अगर ज़्यादा मकदार में, चने के बराबर, चना तो आप जानते हैं ना, उसके बराबर या उससे ज़्यादा मकदार में है, निकाल ली, निगल लिया, अभी मुंह से पूरा नहीं निकाला, दांत से निकाल के निगल लिया, तो अब जो है वो रोज़ा टूट गया, ठीक है। और अगर चने से कम थी तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन चने से कम होने के बावजूद उसने मुंह से बाकायदा निकाल कर दोबारा मुंह में डाली और निगल गया, तो अब भी रोज़ा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ऐसी सूरत में क्या होगा, सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, ठीक है। अच्छा, कान में तेल डालना, इससे भी क्या होगी, क़ज़ा वाजिब होगी। दांतों में से निकले हुए खून को निगल लिया तो अब यहाँ पर भी क्या होगी, क़ज़ा वाजिब होगी। अच्छा, भूल कर कुछ खा पी लिया, यानी भूल गया था और फिर जो है ये समझ लिया कि रोज़ा टूट गया है, अब तो मैंने खा लिया, रोज़ा टूट गया, तो अब जानबूझकर कुछ खा पी लिया, तो अब ऐसी सूरत में भी सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं होगा। अच्छा, कोई शख्स जो है वो रोज़ा रख रहा है और उसने जो है वो उसको पता नहीं कि अभी सुबह सादिक नहीं हुई, उसने ये समझा कि अभी सुबह सादिक नहीं हुई और सहरी खा ली, तो फिर बाद में उसको पता चला, मालूम हुआ कि सुबह सादिक तो हो चुकी थी, तो अब क्या होगा, वो इस रोज़े की क़ज़ा करेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या है, रमज़ान शरीफ के अलावा और दिनों में कोई रोज़ा तोड़ डाला यानी नफिल रोज़ा, तो अब उसकी भी क्या करेगा, सिर्फ क़ज़ा करेगा। उसके बाद आसमान में बादल या गुबार था और ये समझ कर के जो सूरज है वो गुरूब हो चुका है और अफ्तार कर लिया, यानी रोज़ा अफ्तार कर लिया, फिर बाद में मालूम हुआ कि आफ्ताब तो गुरूब हुआ नहीं था, दिन तो बाकी था, यानी अभी रोज़े का टाइम बाकी था, तो अब ऐसी सूरत में क्या होगी, क़ज़ा वाजिब होगी, ठीक है। तो ये जो हमने सूरतें पढ़ी हैं, जो 12 सूरतें हैं, इन तमाम सूरतों में क्या होगी, जिस शख्स ने इन तमाम सूरतों में से कोई भी सूरत पेश आई तो सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं देना। हाँ, अगर रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ा रखा और फिर जानबूझकर कोई ऐसी चीज़ खा ली या पी ली जिसका मकसद जो है वो ताकत हासिल करना है या दवा लेना है या जो है वो मज़े के तौर पर, लज्जत के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो अब उस पर जो है वो कफ़ारा भी वाजिब होगा और क़ज़ा भी वाजिब होगी। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई अच्छे तरीके से। अब एतिकाफ़ पर आ जाते हैं। एतिकाफ़ क्या होता है? एतिकाफ़ जो है वो ये है कि इबादत की नीयत से अल्लाह ताला के घर यानी मस्जिद में ठहरने को क्या कहते हैं? एतिकाफ़ कहते हैं। एतिकाफ़ तो आप लोगों ने देखा होगा, रमज़ान शरीफ में जो है वो आखिरी अशरे में बहुत सारे लोग जो है वो एतिकाफ़ करते हैं, और आपने देखा होगा मर्द हज़रात कहाँ होते हैं? मस्जिद जाकर एतिकाफ़ करते हैं और ख़वातीन घर में। तो अब एतिकाफ़ की जगह क्या है, ठीक है? तो एतिकाफ़ की जो मर्दों के लिए जो जगह है, मर्द हज़रात जो है वो मस्जिद, ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करें जहाँ क्या हो, 5 वक्त की नमाज होती हो, ठीक है। तो ऐसी मस्जिद में वो जो है वो मर्द हज़रात एतिकाफ़ करें, और ख़वातीन के लिए क्या है कि वो उस जगह पर एतिकाफ़ करें, घर में उस जगह एतिकाफ़ करें जहाँ पर वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हों। अगर कोई नमाज के लिए जगह मुकर्रर नहीं है तो फिर वो जो है एतिकाफ़ के लिए कोई ऐसी जगह मुकर्रर कर दे कि क्या हो, वो वहाँ पर सिर्फ़ वो एतिकाफ़ करें और ज़रूरत के लिए जो है वो वॉशरूम के लिए जाए, इसके अलावा जो है वो वहाँ से नहीं जाए, ठीक है। तो ये एतिकाफ़ की जगह है। बैतुल खाला के अलावा जो है वो घर के किसी और हिस्सों में जाने की फिर इजाज़त नहीं होगी ख़वातीन के लिए, यानी जो जगह उसने एतिकाफ़ के लिए मुकर्रर कर दी बस उसी जगह पर रहना है, ठीक है। अच्छा, एतिकाफ़ जो है वो इसकी कितनी अक़साम है? 3 अक़साम है इसकी। कुल कितनी अक़साम है? 3 अक़साम। पहली किस्म क्या है? वाजिब, दूसरी किस्म सुन्नत मुअक्कदा, और तीसरी किस्म क्या है? मुस्तहब।
واجب کیا ہے؟ جو ذمے پر لازم ہے، واجب ہے۔ سنت مؤکدہ یعنی وہ سنت جس کی تاکید کی گئی ہو، اور مستحب تو آپ جانتے ہیں کہ کر لیا ثواب، نہیں کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، واجب اعتکاف کون سا ہے؟ واجب اعتکاف وہ اعتکاف ہے جس نے نظر مان لی، نظر یعنی منت مانی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں فلاں دن کا اعتکاف کروں گا، یعنی اس نے نظر مان لی، اور نظر مان لی تو اب جو ہے یہ واجب ہو گیا اس کے ذمے پر کہ اب وہ جو ہے اس دن کا کیا کرے گا؟ اعتکاف کرے گا۔ تو نظر کا جو اعتکاف ہے وہ واجب اعتکاف میں آ جاتا ہے۔ کلیئر؟ اسی طرح سنت مؤکدہ، یہ کون سا اعتکاف ہے؟ یہ وہ والا اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عموماً رمضان کے آخری عشرے میں بہت سارے لوگ، مرد اور خواتین جو ہے وہ اعتکاف کرتی ہیں۔ وہ کون سا اعتکاف ہے؟ سنت مؤکدہ، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے علاوہ باقی جو اعتکاف ہوتے ہیں وہ کون سے اعتکاف ہوتے ہیں؟ مستحب۔ مثال کے طور پر، اچھا یہ جو اعتکاف ہوتا ہے یہ 5-10 منٹ کے لیے جتنا چاہے اس وقت کے لیے کر سکتے ہیں، جتنا وقت ہم چاہیں، ٹھیک ہے۔ تو 5-10 منٹ کے لیے اگر کوئی کہے کہ میں جو ہے وہ اس وقت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہوں؟ اعتکاف کرتا ہوں، تو پھر یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے علاوہ جو باقی اعتکاف ہے وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کلیئر ہو گئی بات یہ؟ اچھا، اعتکاف کی شرائط کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی شرائط کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کی صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کہ اعتکاف کے شرائط کیا ہیں۔ اعتکاف کی صحیح ہونے کی جو شرائط ہے وہ یہاں پر آپ کو بتا دی ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ شخص جو اعتکاف کر رہا ہے وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو، یعنی جو غیر مسلم ہے اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے کہ جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہو، نفاس سے پاک ہو۔ ان تینوں چیزوں سے جب وہ پاک ہوگا، یا اگر ان تینوں حالتوں میں سے کوئی ایک حالت اگر پائی گئی تو پھر اس شخص کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ عاقل ہونا، ٹھیک ہے۔ تو عقل مند ہے، عاقل ہے تو پھر اس کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ نیت کرنا، یعنی اعتکاف کے لیے نیت کرنا شرط ہے۔ نیت کر لی کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں تبھی اعتکاف ہوگا، ورنہ نہیں۔ اچھا، پانچویں شرط کیا ہے کہ مردوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ اگر مرد حضرات گھر میں اعتکاف کریں گے تو ان کا کوئی اعتکاف قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ مردوں کا جو ہے اعتکاف کہاں پر ہونا چاہیے؟ مسجد میں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ تو شرائط ان کے لیے ہو گئی جو مستحب اور ہر طرح کی مستحب جو ہم کرتے ہیں اعتکاف، اس کے لیے ہو گئی۔ واجب اور سنت مؤکدہ کے لیے ایک اور شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ یعنی اگر ہم واجب اعتکاف کریں یا سنت مؤکدہ، تو ان دونوں کے لیے جو ہے ایک اور شرط ہے، وہ ہے روزہ رکھنا۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو ہم اعتکاف کرتے ہیں اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا اور اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے جو ہے وہ نظر مانی تھی کہ میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس ایک دن کے اعتکاف کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ تو واجب اور سنت مؤکدہ اعتکاف کے لیے ایک اور جو زائد شرط ہے، یہ شرائط بھی پائے جانا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور شرط کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ جبکہ مستحب اعتکاف کے لیے صرف ان شرائط کا ہونا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ کلیئر؟ باقی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو آدھا چیپٹر پڑھایا ہے، یہ مکمل پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا جو کام ہے عملی کتاب کا، اس چیپٹر کا کام آپ کو کرنا ہے عملی کتاب میں، ٹھیک ہے۔ اور وہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 26 اور 27، یہ آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو ہے وہ ہم اعتکاف کا چیپٹر بھی مکمل کریں گے اور باقی تمام کام بھی دیکھ لیں گے۔ السلام علیکم۔